ہم کشمیریوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی انتہائی ناقابل شکست قوت ہیں، ہمارے پیچھے پوری تاریخ کھڑی ہے، ہمارے ساتھ خدا کھڑا ہے، ہمارے ساتھ ایمان ہے، ہمارے ساتھ جنگ بدر اور جنگ احد اور پتہ نہیں کیا کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، تو ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ یہ انڈیا کیا بیچتا ہے؟ آپ ایسے کریں گے، آپ لڑتے رہیں، ہم آپ کو آزاد کرائیں گے۔ ہم ان کو لے کے گلی گلی میں ہم نے ڈھول پیٹا، یونائٹڈ نیشن سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تک، اور یہ کہا کہ جی ہم کل آپ کو آزاد کرانے والے ہیں، ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ ہماری شہرگ ہے، اب شہرگ کے ساتھ کوئی پنگا کرے اور ہم سانس بھی نہیں لے سکتے اس شہرگ کو اگر کوئی چھیڑ رہا ہو۔ آپ نے چند لونڈے جو ہیں وہ بٹھا دیے کہ جاؤ گولی مارو، تو اس کو قومی آزادی کی تحریک نہیں کہتے ہیں۔ لیٹس بی کلیئر کہ قومی آزادی کی تحریکوں میں اور اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں فرق ہوتا ہے کہ عمران خان کشمیر کو بیچ دیا ہے۔ 21ویں صدی کے اس عشرے میں آپ لوگ کیا ہمیں انسان سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹانگیں باندھ کے تو آپ پھینک دیں گے ہندوستان کے سامنے یا پاکستان کے سامنے؟ آپ کی پارلیمنٹ میں نعرے مارے جاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور پنڈت ہمارے جو ہیں وہ وہاں سے نکال دیے گئے، فرقہ واریت پھیلائی گئی اور باہر سے ملیٹنٹ منگوا کے وہاں پہ جو ہے یہ سچویشن کریٹ ہوئی۔ انڈیا کو اتنی لبرٹی نہیں لینی چاہیے تھی، اور اگر اس نے لی تھی تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا۔ ان کو 70 سال سے مروا رہے ہیں جھوٹے لارے دے کے، کوئی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں آئے گا، آپ کی فوجیں ان کو بچانے کے لیے نہیں جائیں گی، آپ جو 1,20,00,000 ان کی پشت پہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہماری خاموشی ہے، یہ جو پچھلا 1.5-2 سال گزرا ہے، اس کا جواب کسی نہ کسی کو تو دینا ہوگا۔ آپ یہ بڑھ کے مت ماریں کہ آپ ہندوستان کو وہاں سے مار کے نکال دیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ثابت ہو گیا۔ آپ یہ جھوٹ اپنے لوگوں سے مت بولیں کہ انٹرنیشنل برادری ہمارے پیچھے کھڑی ہے، آپ کو کوئی برادری پیچھے نہیں کھڑی۔ آج لڑائی کی اے بی سی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ کس کے پاس وسائل زیادہ ہیں۔ آپ 10 دن تک لڑائی کو سسٹین نہیں کر سکتے، بلینز آف ڈالر چاہیے آپ کو۔ آپ کشکول لے کے دنیا میں گھومتے ہیں اور کوئی 2 بلین آپ کو دیتا ہے تو آپ جشن بناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ لڑائی کے لیے 40-50 بلین ڈالر تو سٹارٹ کے اندر گزشتہ 70 سال سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کشمیریوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی انتہائی ناقابل شکست قوت ہیں، ہمارے پیچھے پوری تاریخ کھڑی ہے، ہمارے ساتھ خدا کھڑا ہے، ہمارے ساتھ ایمان ہے، ہمارے ساتھ جنگ بدر اور جنگ احد اور پتہ نہیں کیا کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، تو ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ یہ انڈیا کیا بیچتا ہے؟ آپ ایسے کریں گے، آپ لڑتے رہیں، ہم آپ کو آزاد کرائیں گے۔ ہم ان کو لے کے گلی گلی میں ہم نے ڈھول پیٹا، یونائٹڈ نیشن سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تک، اور یہ کہا کہ جی ہم کل آپ کو آزاد کرانے والے ہیں، ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ 1,20,00,000 پاکستانی، 45 آزاد کشمیری، 20 لاکھ گلگت بلتستانی آپ کی پشت پہ۔ یہ جھوٹا لارا دے کے ہم ان کو مرواتے رہے، دنیا کی اتنی بڑی فوج سے بار بار ٹکراتے رہے، ان سے بار بار مرواتے رہے ان سے۔ نمبر 1، آپ کا کیا خیال تھا کہ ہندوستان کے نقشے پہ آپ ذرا نظر ڈالیں، اس کی 29-30 ریاستوں کا سائز اور پاپولیشن دیکھیں، اس کی 5-6 یونین ٹیریٹوریز کے سائز اور پاپولیشن دیکھیں، اس میں کشمیر ایک نقطہ ہے، اور اس نقطے کو یہ جو ہمارا تاریخی کنسپٹ ہے نا کہ ہم پتہ نہیں کس کو کس سے لڑاتے ہیں، شہباز سے اور فلاں سے، جو ہم نے کہانیاں کڑی ہوئی ہیں، اس بنیاد پہ ہم ان کو لڑاتے رہے، اور آخر میں جا کے افغانستان کی طرح ان کا ایک سائیکالوجیکل پرابلم بن گیا۔ اب نہ وہ ہندوستان کے ساتھ وفادار ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، نہ اپنے وطن کے ساتھ وفادار ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ملیٹنسی شروع ہوئی، باہر سے گن گئی، تو اس گن کے لیے جب ایک ہندوستانی فوجی مارا جائے گا تو واپس وہ گولی تو وہ بھی چلائے گا۔ ہماری شہرگ ہے، اب شہرگ کے ساتھ کوئی پنگا کرے اور ہم سانس بھی نہیں لے سکتے اس شہرگ کو اگر کوئی چھیڑ رہا ہو۔ تو آپ کسی بھی ایک منظم ریاست میں جا کے بم پھینکیں گے، گولیاں چلائیں گے، تو اس کے جواب میں وہاں کے فوجی آپ پہ گولی چلائیں گے، اور فوجی کی گولی ہمیشہ سول کی گولی سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، چونکہ ان کے پیچھے ریاست کی اور قانون کی طاقت کھڑی ہوتی ہے۔ تو جناب ہم نے یہ تسلیم نہیں کیا، ہم نے کہا آپ عظیم مجاہدے لڑتے رہیں، آزاد ہو جائیں گے، جیسے آج ہم ان کو کہہ رہے ہیں۔ آج چائنا نے یہ کہا کہ بھائی جا کے آپس میں سمجھوتا کرو، ڈسکس کر کے ریزالو کرو۔ ہمارے اخبارات میں مین سرخی ہے اور ہمارے ٹی وی پہ مین سرخی ہے کہ چین نے کہہ دیا کہ میں پاکستان کو انصاف دلاؤں گا۔ تو یہ جب ہم ایسے ایسے جھوٹ بولیں گے، ایسے ایسے تاریخی بلنڈر کریں گے اور پھر ان کی جسٹیفیکیشن کریں گے، اس طرح لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے مرواتے رہیں گے، تو پھر ہندوستان بھی تو یہی کرے گا کہ عمران خان کشمیر کو بیچ دیا ہے۔
इस तरह की अनार्किस्ट किस्म की मूवमेंट जिसकी कोई आगा पीछा नहीं है, बाहर से गन लेके, बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी होमवर्क के और बगैर किसी नजरियाती एजुकेशन के आपने चंद लूंडे जो हैं वो बैठा दिए कि जाओ गोली मारो, तो इसको कौमी आज़ादी की तहरीक नहीं कहते हैं। लेट्स बी क्लियर कि कौमी आज़ादी की तहरीकों में और इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फ़र्क होता है। अब ये मसला यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक ही इससे हल नहीं हो सकता। इसके लिए जनाब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की जरूरत है। वो करारदादें ये कहती हैं कश्मीरी अवाम को भेड़ बकरियों की तरह कि आप या हिंदुस्तान के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं। 21वीं सदी के इस अशरे में आप लोग क्या हमें इंसान समझते हैं कि हमारी टांगें बांध के तो आप फेंक देंगे हिंदुस्तान के सामने या पाकिस्तान के सामने? आपकी पार्लियामेंट में नारे मारे जाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और आप कहते हैं कि आप कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपके वजारत खारजा का वजीर जो है वो खुद नारा लगाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और आप कहते हैं आप हमारे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की हमायत कर रहे हैं। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या यही होता है जो आप बयान कर रहे हैं कि आपने हमारे साथ आना है घुमा फिरा के, रेफरेंडम के जरिए आए, यूनाइटेड नेशन के जरिए आए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सालसी के जरिए आए, लेकिन हमारे हवाले कर दें। ये सारी मिलिटेंसी शुरू हुई, पंडित हमारे जो है वो वहां से निकाल दिए गए, फिरकावारियत फैलाई गई और बाहर से मिलिटेंट मंगवा के वहां पे जो है ये सिचुएशन क्रिएट हुई। ये हमने बहुत ज्यादा देर कर दी, इसलिए कि हमारे सियासतदान लूट घसूट में, हमारे सियासतदानों के जो है वो लंदन में और पेरिस में बड़े बड़े महलात हैं, हालांकि उन्होंने पूरी जिंदगी एक पैसा नहीं कमाया किसी जायज जरिए से। वो लूट घसूट में लगे रहे, वो जनाब मिलिटेंसी के नाम पे भी पैसे खाते रहे, डेवलपमेंट के नाम पे भी पैसे खाते रहे, और बिलाखिर उन्होंने कश्मीर को एक ऐसा अजाब खाना बना के रख दिया कि जाहिर है मोदी साहब ने जब ये डिसीजन किया तो इवन दो के उनकी अकलियत होने के बावजूद पार्लियामेंट में उनको इस पे अक्सरियती फैसला मिल गया। सिर्फ लोकसभा में 75 वोट इस डिसीजन के खिलाफ गए। तो इसका मतलब ये था कि अगर ये डेमोक्रेटिकली भी होता पार्लियामेंट के अंदर तो फिर भी यही होना था। तो जनाब अब आप कश्मीरियों को बचाएं। अब उसके दो तरीके मुझे नजर आ रहे हैं। एक ये है कि वहां से वसी पैमाने पे पॉपुलेशन जो है वो निकल सकती है, रेफ्यूजी बन सकते हैं। आप उनको मत मरवाएं, आप उनको 70 साल से मरवा रहे हैं झूठे लारे दे के, कोई उनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आएगा, आपकी फौजें उनको बचाने के लिए नहीं जाएंगी। आप जो 1 करोड़ 20 लाख उनकी पुष्ट पे खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन वो मर रहे हैं। 80-90 हजार बंदा ऑलरेडी ये इस कजिए में मर गया है। अब हमें चाहिए कि हम इसको मजीद ब्लड शेड की तरफ ना ले जाएं और हम जो है वो किसी विजडम से काम लें, और विजडम जो है नेगोशिएटेड सेटलमेंट है। आप ये बढ़ के मत मारें कि आप हिंदुस्तान को वहां से मार के निकाल देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, ये साबित हो गया। आप ये झूठ अपने लोगों से मत बोलें कि इंटरनेशनल बरादरी हमारे पीछे खड़ी है। आपको कोई बरादरी पीछे नहीं खड़ी। आज की लेटेस्ट न्यूज में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, आपके जो अरब दोस्त हैं, सब ने आपको ये मशवरा दिया कि हिंदुस्तान से बात करें, बात करके आपस में ये मसला तय करें। कश्मीरियों ने बहुत मार खा ली, बहुत बड़ी कुर्बानियां दे दी, और अब वक्त आ गया है कि वो एक पुरअमन जिंदगी का आगाज करें। हमारी 3 नस्लें जो हैं वो अनपढ़ रह गई हैं, रिफ्यूजी बन के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के सारे होटल्स और रेस्टोरेंट जो है वो आजाद कश्मीरी बहरा चला रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये आप लोगों ने कबूतर खाना खोल रखा है कश्मीर को, कि जब मर्जी है तो निकाल के बाहर फेंक दिया और तमाशा लगा दिया? लड़ाई की एबीसी जो है वो होती है कि किसके पास वसाइल ज्यादा हैं। आप 10 दिन तक लड़ाई को सस्टेन नहीं कर सकते, बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए आपको। आप कशकोल लेके दुनिया में घूमते हैं और कोई 2 बिलियन आपको देता है तो आप जश्न बनाते हैं, मिठाइयां तकसीम करते हैं। लड़ाई के लिए 40-50 बिलियन डॉलर टू स्टार्ट विद। तो आप लोगों को बेवकूफ मत बनाएं, अमन की बात करें। मैं समझता हूं और हम कश्मीरियों को मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप लोग मजीद मत मरवाएं। ये मरवाने का प्रोसेस है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ आपके ग्रीवेंसेस हैं, जाके लड़ें। आप मुझे ये बताएं कि 70 साल से राजस्थान के बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डर पे कितनी गोलियां चली हैं, कितने लोग मरे हैं? आपने हर रोज 10 आदमी मार के फेंके होते हैं गरीब लोग, और ना उनकी कोई बात सुनता है। इंडिया को इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर उसने ली थी तो हमें कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करना चाहिए था। हमने तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी कोई फॉर फुटिंग के ऊपर काम नहीं किया।
ہمارے جو مشن بالکل ہوتے تھے صحیح۔ جس میں آپ 20 دفعہ کہہ چکے ہیں، ہم سب نے آپ کی تائید کی ہے کہ وہ جو کشمیر سینٹر ہوتے تھے خدا کے واسطے کھولے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہندوستان وہاں کس قسم کی نیکڈ اینڈ بریزن دہشت گردی کر رہا ہے۔ سچویشن ہے تو کشمیر والوں کی آپ حمایت کیسے کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو ہندوستان کے باقی مسلمانوں کا کیا ہے؟ اگر یہ کوئی اسلام کا کوسچن ہے تو ہندوستان کے یہ جو 20 کروڑ یا 18 کروڑ یا جو بھی متنازع آپ کہہ رہے ہیں تو ان کا کیا فیوچر ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر تو رہ سکتے ہیں، ان کے لیے وہاں کوئی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا کوسچن نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اس طرح کے رائٹس وائلیشن کا سوال نہیں ہے، تو کشمیر کی ویلی کے جو 5 اضلاع ہیں اس میں یہ سوال کیسے بن گیا؟ جس کا دوسرا جواب یہ ہے جناب کہ یہ کوئی اسلام یا ہندوازم کا سوال نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا جو ہے ایک پولیٹیکل کوسچن ہے، یہ ان کے رائٹس کا سوال ہے۔ آرٹیکل 370 آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن اور آرٹیکل 15A ان کو ریووک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کشمیریوں کی حیثیت کمپلیٹلی بے معنی کر کے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری خاموشی ہے، یہ جو پچھلا 1.5-2 سال گزرا ہے، اس کا جواب کسی نہ کسی کو تو دینا ہوگا۔